وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے کہنا نہیں مانا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، البتہ وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ غزوہ احد کے واقعات ہی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں ایک شبہ جو لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی نصرت اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا، اس کے باوجود جنگ احد میں شکست کیوں ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں سے پہلی آیت میں اس شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا۔ جنگ کے دو حصے ہوئے ہیں، پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی کی واضح نصرت اور مدد تمہارے ساتھ تھی، اور اس میں تم نے مسلمانوں نے کافروں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اذ تحسونہم، جب کہ تم ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ چنانچہ غزوہ احد کے پہلے حصے میں مسلمانوں کو واضح فتح مندی حاصل ہوئی تھی، اور جو مقابلے ہوئے ان میں سے اکثر میں مسلمان غالب آئے اور کافر قتل ہوئے، لیکن بعد میں جو دکھ پیش آیا اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا۔ اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ جو غزوہ احد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا تھا، اس دستے نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، چند افراد کے سوا باقی تمام حضرات یہ دیکھ کر کہ کفار بھاگ چکے ہیں، میدان خالی ہے اور مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں، تو اس مال غنیمت کو جمع کرنے کے شوق میں ایک بڑی تعداد نے اس ٹیلے سے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ تو یہ کمزوری تھی جو دکھائی گئی، اس کو
اللہ تبارک فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وہ تنازعتم فی الامر، اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، یعنی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ اس ٹیلے پر ہر حالت میں جمے رہنا، اس کے بارے میں دو رائے ہو گئی، اور واضح ارشاد کے باوجود بہت سے حضرات نے اس کی یہ تعویل کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے اس وقت تک یہاں پر میں رہو، اور جب جنگ ختم ہو جائے تو وہ حکم اب نافذ نہیں ہے، جبکہ ان کے امیر یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہم پر واجب ہے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی بھی حالت میں تم اس ٹیلے کو نہ چھوڑنا، تو جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ مل جائے اس وقت تک ٹیلے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور خود وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہیں پر جمے بھی رہے۔ اور دوسرے حضرات نے ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ اصل میں حکم کی وجہ تو یہ تھی کہ جنگ ہو رہی تھی، اور جب جنگ ختم ہو گئی اور کفار لوٹ گئے تو اب وہ علت باقی نہیں رہی جس کی وجہ سے آپ نے یہ حکم دیا تھا۔ تو یہ اس تنازع اور اس اختلاف کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے کہنا نہیں مانا، یعنی اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر امیر مقرر فرمایا تھا، تو اس کی اطاعت واجب تھی، لیکن تم نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی، یعنی وہاں ٹیلے پر سے نظر آیا کہ کفار مال غنیمت چھوڑ کر بھاگے ہیں اور مسلمان اس مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ تمہیں دکھائی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو دیکھنے کے نتیجے میں تم نے اس حکم کو قبول نہیں کیا جو تمہارا امیر تمہیں دے رہا تھا کہ تمہیں اس ٹیلے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس وجہ سے یہ ساری آزمائش پیش آئی۔ چنانچہ فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے۔ اس سے اشارہ انہی حضرات کی طرف ہے کہ جو مال غنیمت جمع کرنے کے شوق میں جو ٹیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اگرچہ جیسا پہلے کہا جا چکا ہے مال غنیمت کو جمع کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، اور اس کو محض دنیا طلبی پر بھی محمول کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ بالآخر ان صحابہ کرام کو چاہے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں شامل ہوتے یا نہ ہوتے ان کا حصہ ضرور ملتا، لیکن ان کے مقام بلند کے یہ بات منافی تھی کہ وہ مال غنیمت کے شوق کو ترجیح دے کر اپنے امیر کا حکم نہ مانے۔ اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے۔ یہ تمہارا مال غنیمت کی طرف لپکنا یہ تمہارے مقام بلند کے خلاف تھا، اور یہ دنیا طلبی اس کا ظاہر یہی تھا کہ تم دنیا طلبی کر رہے ہو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اب تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، اور اس سے اشارہ ان حضرات کی طرف ہے جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور انہوں نے کسی حالت میں بھی ٹیلا چھوڑنا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہوئے، اسی ٹیلے کے اوپر شہید ہوئے۔ چنانچہ فرمایا کہ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا، یعنی کافروں سے تمہارا رخ پھیر دیا، کہ شروع میں تم کافروں پر غالب آ رہے تھے، ان کو قتل کر رہے تھے، ان کو شکست سے دوچار کر رہے تھے، لیکن اس واقعے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا، یعنی اب جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ یہ کیوں کیا؟ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، کہ اپنی غلطی کے نتیجے میں جو یہ شکست پیش آئی اس کو ایک آزمائش سے تعبیر فرمایا کہ تمہاری آزمائش تھی، اور اس آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس
صورتحال سے دو چار کیا کہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا، لیکن ساتھ ہی بڑے واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ اب وہ یقیناً تمہیں معاف کر چکا ہے۔ تھی تو یہ غلطی اور اچھی خاصی سنگین غلطی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ اس غلطی کو معاف فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور ساتھ ہی یہ اعلان فرمایا کہ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اگر ایک انسان بحیثیت مجموعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہو اور اپنی سی کوشش رکھتا ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پورا عمل کرے، اور پھر کبھی اس سے غفلت و غلطی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے تمام مومنوں پر۔ تو یہاں پر مومنوں کا ذکر فرمایا، خاص طور پر ان صحابہ کرام کا ذکر نہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کا پہلے اعلان فرمایا، بلکہ ایک عمومی حکم یہ بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ لہذا اگر ایمان کے ساتھ تم مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، لیکن کبھی غلطی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے تم استغفار بھی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فضل کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے اس وقت کا جب مسلمانوں کو یکبارگی کافروں نے حملہ کر کے سراسیمہ کر دیا تھا، اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی تھی۔ تو بہت سے صحابہ کرام اس موقع پر میدان چھوڑ کر یہ سوچ کر روانہ ہو گئے تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف فرما نہیں ہے تو اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، یہ سوچ کر وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ تو اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ اذ تصعدون، وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ اس وقت جب بہت سے مسلمان اس طرح میدان چھوڑ کر جانے لگے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ شدید ہوا، چاروں طرف سے آپ کے اوپر تیر اندازی ہو رہی تھی، تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں آواز دی صحابہ کرام کو۔ تو جو قریب صحابہ کرام تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچان کر آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور انہوں نے بڑی جانبازی کا مظاہرہ فرمایا، جن میں حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ سب حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو کر پوری طرح جانبازی سے دفاع کرتے رہے۔ لیکن بہت سے صحابہ کرام جو میدان جنگ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے تھے، ان کو بظاہر آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آئی، یا اگر آئی ہو تو انہوں نے پہچانا نہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس واسطے وہ بدستور مدینہ منورہ کی طرف روانہ رہے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لیکن بعد میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس جگہ تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہیں اور آپ کے اوپر حملہ شدید ہے، تو اس وقت حضرت کعب نے بہت زور سے آواز دی، اور وہ اپنی آواز کی شدت میں مشہور بھی تھے۔ انہوں نے بہت زور سے آواز دی اور بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ حیات ہیں اور یہاں تشریف فرما ہے، لوٹ آؤ۔ تو اس کے بعد بہت سے صحابہ کرام لوٹے جب حضرت کعب کی آواز سنائی دی۔ تو اس شروع میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تھی وہ بعض صحابہ کو پہنچی نہیں، اور بعض صحابہ سراسیمگی کی حالت میں اس کو پہچان نہ سکے، اس واسطے واپس نہیں آئے تھے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے کہ رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں
غم دیا، تمہارے اس عمل کے بدلے میں غم دیا، غم کا بدلہ دیا تم کو۔ اور کس چیز کا بدلہ دیا؟ بغم، اس غم کا بدلہ دیا جو تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ یہ ساری صورتحال جس میں مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ کو اس سے صدمہ ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس غم کے بدلے جو تم نے رسول کو دیا، ہم نے تمہیں غم دیا۔ اور اس غم دینے میں بھی ایک مصلحت تھی۔ وہ مصلحت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے۔ یعنی اس صدمہ دینے کی بھی ایک حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پختگی عطا فرما رہے تھے۔ یعنی اس قسم کے واقعات سے تمہارے اندر پختگی آئے گی اور صدموں کو جھیلنے کا حوصلہ پیدا ہوگا، تو آئندہ جب کوئی تکلیف پیش آئے گی تو اس پر تم زیادہ پریشان اور مغموم رہنے کے بجائے صبر اور استقامت سے کام لوگے۔ لہذا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی کہ تاکہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے۔ یہاں عام مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا گیا کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو اس کی مشیت اور حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، لہذا اس کے اوپر اتنا صدمہ کرنا کہ جس کے نتیجے میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے شکوہ پیدا ہو جائے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ بلکہ یہ دنیا ہے اور دنیا ہر طرح کے واقعات سے بھری ہوتی ہے، اس میں خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، راحت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ لہذا کسی صدمے پر، کسی تکلیف کی بات پر اتنا زیادہ صدمہ کرنا کہ آدمی اس کو لے کر بیٹھ جائے، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے۔ اور فرمائے واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ لہذا جو کوئی وہ فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہے، اپنی حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے، اس پر کسی اعتراض اور شکوے کی گنجائش نہیں ہے۔